فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و شفاء صدورنا، مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائنا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، عما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس بمنا۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کے حضور میں سب سے پہلے دعا ہے بصدقہ محمد و آل محمد بطفیل چہردہ معصومین، پروردگار عالم اب تک کی تمام عبادات کو تمام مومنین اور مومنات سے بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ قبولیت مجلس کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کے سرنگوں کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بلند ترین صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں روز شہادت حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام تعزیت پیش کرتا ہوں،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے خدمت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس قوم کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، شیعان حیدر کرار کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ محترم ناظرین، دنیا میں جو انسان آیا ہے، اللہ نے اس انسان کو زیور وجود سے آراستہ کرنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا۔ پہلی فرصت میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا، مگر ہدایت دینے والا پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آدمی سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا تاکہ کوئی روئے زمین پہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ کہہ پائے کہ پروردگار ہم تو تھے مگر تیری جانب سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ لہذا انسان کو اللہ نے ایک ہدایت کا سلسلہ دے کے بھیجا ہے، مگر جب انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو ہر انسان کبھی بہت زیادہ خوشی سے دوچار ہوتا ہے تو کبھی بہت زیادہ غموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا اپنی اب تک کی زندگی میں کہ کبھی آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کتنی خوشی عطا کی۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دکھ اتنے گھیر لیتے ہیں کہ انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے اور اول فول اور کفران نعمت کے ساتھ ساتھ میں وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جو کفر کی منزل میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ افراد کہ جنہیں اللہ نے تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ زیادہ خوشیاں ملنے کے بعد انسان بے راہی اور گمراہی کے راستے پہ آ جاتا ہے، زیادہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اسے دے رہا ہے مگر وہ اسے یہ خیال نہیں ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے مجھ پہ لازم اور واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ اس کا مس یوز کرتے ہوئے انسان خواہشات نفسانی کا شکار ہونے کے بعد گناہوں کی جانب چلا جاتا۔ اسی کے وہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان پہ کثرت مال ہو جائے تو یہ مال وہ ہے کہ جو برائیوں کی جڑ ہے۔ المال و مادت الشہوات، جہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اصل جڑ مال ہے۔ لہذا مال آیا اور انسان بے راہی اور گمراہی کے راستے پہ چلنے لگا۔ اسے نعمتیں مل رہی ہیں مگر نعمتیں ملنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں بے راہی اور گمراہی کے راستے پہ کیوں جاؤں، اس لیے کہ گناہ کی صورت میں اگر اللہ کی نعمتیں مسلسل مل رہی ہیں تو یہ اللہ مہربان نہیں ہے، یہ الارم ہے۔ تم گناہ کر رہے ہو، وہ نعمتوں پہ نعمت دے رہا تو یہ الارم ہے، متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ گناہ کے بعد تمہیں نعمتیں دیتا چلا جائے۔ اسی کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، اور انسان کو متوجہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم اذا رأیت ربک یطابع علیک نعما وانت تعصیہ فاحذرہ، اے اولاد آدم جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تم پہ مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے اور تم نعمتیں مسلسل پانے کے بعد اس کی معصیت انجام دے رہے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ نعمتیں عطا نہیں کرتا ہے۔
یہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے۔ جب نعمتیں مل رہی ہوں اور تم گناہ کی جانب جا رہے ہو تو فالحذر، پس ڈرو اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ تمہیں آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ یا میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ بات یقین جانے، اللہ جو ہماری آزمائش کرتا ہے وہ آزمائش اس لیے نہیں کرتا کہ بس وہ ہمیں نعمتیں وہاں کو پر روکنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنی نعمتیں دینے کے بعد ہم سے اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، مثلا فار ایگزامپل اس نے اپنے آپ کو مال و دولت عطا کرنے کے بعد آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ خمس دیجیے، مثال ہے، کب دینا ہے خمس؟ سال کے آخری دن جو آپ کا بینیفٹ بچ رہا ہے، پورے سال خرچہ کرنے کے بعد اب جو بچا ہے، پورے سال آپ نے خوب پیسہ خرچ کیا، خوب اڑایا، خوب مزے لیے، خوب لطف اندوز ہوئے، اب جو بچ رہا ہے لاسٹ ایئر سے، اس بچت کا 20% مال کا 5واں حصہ 80 تمہارا ہے، 20 دے دو۔ اگلے سال کا نہیں مانگ رہا، جو سال میں آپ خرچ کرنے کے بعد میں بچا ہے، ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں 80 تمہارے اور 20% ہمارا 5واں حصہ۔ یہ جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اللہ ہمارے اس 20% کا محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، کیوں مطالبہ کیا ہے؟ یہ صاحبان نظر اور صاحبان فکر و شعور کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت، بلکہ اللہ نے ہم سے مطالبہ اس لیے کیا کہ دیکھو جو میں نے اسے مال دیا ہے، اب اسے دے کے آزماؤں، یہ میری عطا کا اور زیادہ حقدار ہے یا یہیں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے؟ یہ اگر میری عطا کا اور زیادہ حقدار ہے تو میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ اس پیسے کو کئی گنا، جیسے کہ میں نے آپ کو کل قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنایا تھا، اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، جو رقم شرعیہ ہے، جو واجبات ہمارے مال سے اللہ مطالبہ کرتا ہے، یہ اسی لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، وہ آزماتا ہے کہ ہم اس کی عطا کے اور زیادہ حقدار ہیں یا بس اتنا مل گیا، اب اس مال کی محبت دل سے نہیں جا رہی ہے۔ لہذا جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے اسے ہر انسان پہ لازم اور واجب ہے کہ اس کو ادا کرے۔ تو لہذا دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اور جب حد سے زیادہ خوشیاں آتی ہیں تو کبھی کبھی خوشیاں ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لینا چاہتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ پارٹی ہو رہی ہے، مثلا شادیاں ہو رہی ہیں اور دوسرے پروگرام ہیں، تو اب اس میں کرتا تو ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بہت سارے گناہ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں ہمیں دکھ اور تکالیف اور پریشانیاں ملتی ہیں، اور اس حد تک انسان ان پریشانیوں سے عاجز آ جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ لفظ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ پروردگار کے پوری دنیا میں تجھے ہم ہی نظر آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیعان حیدر کرار کے پاس میں اللہ نے حد سے زیادہ نعمتیں نہ دیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شیعان حیدر کرار کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ نے حد سے زیادہ دکھ نہ دیے ہوں۔ اس قوم کو اللہ نے حد سے زیادہ خوشیاں بھی دی اور حد سے زیادہ دکھ بھی دیے، مگر جب جب خوشیوں نے ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہا تو ولایت علی کی خوشی نے بڑھنے کے بعد میں ہمیں سہارا دیا، اور جب جب دکھ و تکالیف اور پریشانیوں نے ہم سے ہمارے دین کو چھیننا چاہا تو غم اہل بیت اور کربلا نے بڑھنے کے بعد ہمیں سہارا دیا۔ لبیک یا حسین۔ ورنہ آپ دیکھیں، آج دیکھیں، پریزنٹ میں دیکھیں، ہر انسان کو یہ معلوم ہے جب دنیا کے یہاں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بازار کا ایک فارمولہ ہے عرض و طلب، مارکیٹ کا ایک فارمولہ ہے عرض و طلب، کہ اگر کسی شے کی ڈیمانڈ ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شے کم ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کی قیمت ہائی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی چیز کثرت سے ہے، ہر دکان پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔
یہ مارکیٹ کا طریقہ ہے. اگر چیز کم ہے تو اس کی ڈیمانڈ جیسے بڑھے گی پیسے اوپر ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر چیز ایسی ہے کہ جو ہر دکان پہ ہے تو ہر انسان سوچے گا بھائی لے جاؤ، 2 روپے کم دے دینا. ہوتا ہے نہیں؟ تو جب ڈیمانڈ ہوتی ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. آج آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ کے یہاں 10,000 گیسٹ باہر سے آ جائیں جنہیں ہر شے یہاں سے خرید کے کھانی اور پینی ہے، تو جو روزانہ کی چیزیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اور جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو تجارت اور بزنس کا ایک قانون ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ 10,000 ہے، یہی 50,000 آ جائیں یہاں تو چیز اور مہنگی ہو جائے گی. اگر 1,00,000 آ جائے تو چیز ہاتھ نہیں آئے گی. مگر اللہ رے عشق سفر امام حسین، آپ کربلا پہنچیے، وہ چیز جو عام حالات میں نارمل ریٹ پہ رہتی ہے، اس ٹائم آپ جائیں تو ہر اہل بیت کا چاہنے والا جو عام دنوں میں چیز پیسے سے ملتی ہے، اس وقت پورے دسترخوان فری میں لگے ہوئے ہیں. زندہ آباد لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور نجف سے لے کے کربلا تک سرزمین دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان اور فری دسترخوان. ورنہ وہاں کے لوگ اگر اس ٹائم بزنس کرنا چاہیں تو انسان کو روٹی ہاتھ نہیں آئے. دوسری بات آپ ذرا ملاحظہ کریں، کربلا ایک عجیب شے ہے. کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں اب تک؟ تقریباً میرے خیال میں 3-3.5 کروڑ کے آس پاس ابھی پہنچ چکے لوگ چل رہے ہیں، جس میں عراقی بھی ہیں رہنے والے وہاں کے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو وہاں پہ جتنے افراد ہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، ایک آدمی نارمل ٹائم میں کتنی روٹیاں کھاتا ہے؟ کربلا کا معجزہ دیکھیے. 2 دوپہر کو، 2 رات کو، 1 ناشتہ. ایک آدمی کتنی روٹی ہو گئی؟ 5. ذرا 5-6 کروڑ افراد جو وہاں کو بیٹھے ہیں ان کی غذا کا انتظام کیجئے گا کہاں سے بنتی ہیں؟ کوئی بھوکا نہیں رہتا. اور تنہائی روٹی کا حساب نہیں ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جو دوسرے دسترخوان ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا رہا. اور اتنے بڑے مجمع میں جب انسان مکہ مکرمہ حج کو جاتا ہے تو اسے حجر اسود بہت سے موقع پہ اسے چومنا نصیب نہیں ہوتا. جہاں بہت زیادہ تعداد 35 سے 40 لاکھ ہوتی ہے، بہت سے افراد اپنی ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے حجر اسود کو جا کے چوم نہیں پاتے. مگر یہاں کئی کروڑ کے مجمع میں کوئی آدمی جب واپس آئے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ذریعہ حسین کو اپنے ہاتھ سے مس نہیں کیا ہے. ہر آدمی زیارت کرتا ہے اور آرام سے زیارت کرتا ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج 3,300 میڈیا چینلز، راشٹری اور انترراشٹریہ، نیشنل اور انٹرنیشنل، کربلا کی نیوز کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. پہلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کرتا تھا. آج دنیا کے اندر سب سے بڑا اجتماع اگر کہیں ہے تو اس کا نام ہے سرزمین کربلا، جہاں حسین تنہا کھڑے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، اور جہاں یزید کی طرف لاکھوں تھے. آج دنیا کے اندر صدائے حسین لگ رہی ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین سے دعوی محبت نہ کرتا ہو. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین کو چاہتا نہ ہو، اور اسی کے برخلاف دنیا میں کوئی نام یزید بھی لینے والا نہیں ہے. اور ایک بات اور کہوں، آج بھی آپ کو کچھ ایسے تو ملیں گے جو یزید کی نمائندگی کر دیں، مگر اولاد کا نام یزید نہیں رکھیں گے. اللہ رے عظمت امام حسین، نام حسین کو ایسا گالی بنا دیا کہ چاہنے والے یزید کے چاہ کے بھی
نام یزید نہیں رکھ سکتے۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر آپ یہیں تلاش کریں ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو کئی حسین یہیں آ جائیں گے، مگر آپ کو دنیا میں یزید ملنے والا نہیں۔ لہذا آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مومنین کے صفات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی روشنی میں۔ آج موضوع صفات الشیعہ فی نظر علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا کی نگاہ میں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان صفات پہ ہیں یا نہیں۔ مولا نے فرمایا شیعتنا، ہمارے شیعہ پہچان کیا ہے؟ المسلمون لامرنا۔ شیعہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جو ہمارے امر کے سامنے، ہمارے حکم کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دے۔ بس جو مولا نے کہا ختم، اب اس میں چو چرا کب کیسے کیوں کہاں اس کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کی پہلی پہچان المسلمون لامرنا، جو ہمارے امر کو تسلیم کرتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے۔ مولا نے اس سے کہا کہ ہمیں مانتے ہو؟ کہ مولا بالکل مانتے ہیں۔ کہ اگر ہم تمہارے لیے کہیں کہ ایک سیب میں سے تم نے 2 حصے کیے، ایک تمہارے لیے کھانا حلال ہے دوسرا کھانا حرام ہے، تو کہ مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے تو ہم ایک ہی کو کھائیں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ مولا یہ کیوں ایک ہی ساتھ تھا، حرام کیسے حلال کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب امام کے ساتھ میں چو چرکی کو گنجائش نہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جہاں مولا کا قول آ جائے، جو بھی مولا کا امر آ جائے، اس کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دو۔ مولا کی بات میں چو چرا کب کیسے نہیں۔ اب یہاں میں اپنے بچوں کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، چونکہ یہ مجلس کا اہم حصہ ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سنت، کہ پیغمبر کی سنت ہے، مولا کی سنت ہے، سنت معصوم۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ تو ذرا بچے دھیان دیں، سنت تنہا قول معصوم کو نہیں کہتے کہ جو مولا نے بیان کیا اسے سنت کہتے ہیں۔ سنت کی 3 قسمیں: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ جو مولا کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ مولا کی زبان سے نکلنے والا الفاظ اور نکلنے والے جملات سنت کے دائرے میں آتے۔ ایک جو مولا عمل کر رہے ہیں، اور مولا نے اگر کوئی کام انجام دیا ہے اور فعل اور عمل اور پریکٹیکل کسی چیز کو کر کے دکھایا ہے تو وہ سنت ہے ہمارے لیے۔ ایک شے ہے تقریر معصوم۔ تقریر کیا ہے؟ یہ تقریر اردو والی تقریر نہیں ہے جیسے ہم اسپیچ دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، مولا بھی کوئی تقریر کرتا ہوں، نہیں۔ تقریر کہتے ہیں کہ معصوم کے سامنے کوئی کام کوئی آدمی انجام دے اور مولا اسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد خاموش رہ جائیں، اسے نہ ٹوکیں، تو وہ فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فعل غلط ہوتا جو مولا کے سامنے انجام دیا جا رہا ہے تو مولا کے اوپر لازم اور واجب تھا کہ اس کی اصلاح کریں، اور اگر کوئی کام مولا کے سامنے انجام دیا جا رہا ہے اور مولا خاموش ہے تو یہ رضائے معصوم ہے کہ یہ کام صحیح ہے، اسے تقریر معصوم کہتے ہیں۔ اس کی مثال دے دوں میں آپ کے سامنے، آپ نے بہت سامنے کی مثال ہے کامن۔ امام حسن اور امام حسین 2 چھوٹے بھائی ہیں، بچپنا ہیں، ایک راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ مسجد میں بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو غلط کر رہا ہے۔ اب چونکہ وقت کے امام ہیں، حجت خدا ہیں، اب ان پہ لازم ہے کہ اس کی اصلاح کریں، مگر چونکہ وضو کرنے والا بزرگ ہے تو اس کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، بزرگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بزرگوں کا احترام۔ اگر آپ ڈریں گے تو آپ زبان نہیں کھولیں گے،
اور اگر آپ ادب کریں گے تو ادب میں آپ اپنی بات کہہ بھی سکتے ہیں اور سامنے والوں کو بری بھی نہیں لگی۔ ادب کا دائرہ اور ادب کا دامن کبھی بھی بزرگوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب سامنے والا بزرگ ہے اور دونوں بچے ہیں، دونوں معصوم ہیں بچپنا، اور دیکھا کہ بزرگوار جو ہے وضو غلط کر رہے ہیں، تو دونوں بھائی پہنچے اور پہنچنے کے بعد نے کہا بزرگوار ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ بزرگوں کو اگر غلطی کی طرف متوجہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں مگر آپ اپنے باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنے ہی ہائی کوالیفیکیشن ہو جائیں مگر ماں باپ کے آپ بڑے نہیں ہو سکتے، اپنے بزرگوں سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو بزرگوں کا خیال ان کے اعتبار سے، لہذا دونوں بھائیوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد بزرگوار نے کہا بچوں آپ کا وضو صحیح ہے، میں سمجھ گیا کہ میرا وضو غلط تھا، آپ میری اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا پہلی صفت شیعہ کی جو امام نے بیان فرمائی، المسلمون لامرنا، جو ہمارے امر کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دے، بس معصوم کا قول ہے ختم۔ نمبر 2، الاخذون بقولنا، جو اپنی زندگی ہمارے اقوال کے اعتبار سے گزارتا ہے، جو اپنی زندگی میں ہمارے قول کو نمونہ اور اسوہ حسنہ بناتا ہے۔ اقوال معصومین دیکھو اور اپنی زندگی میں نمونہ حیات بناؤ۔ مولا نے کیا فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، مولا نے جو کہا اسے اختیار کرو۔ مولا نے جب جس اعتبار سے جو بات کہی ہے وہ چاہے ہمیں غلط لگ رہی ہو ظاہراً مگر غلط نہیں ہو سکتی، اس کے سمجھنے میں ہمیں تو شک ہو سکتا ہے، ہم ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس کا انکار نہ کرو، اسے ہماری طرف پلٹا دو، انکار نہیں کرنا۔ مولا نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا۔ الاخذون بقولنا، جو ہمارے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے قول کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔ یہ 2 جملے ہو گئے۔ المخالفون لآدائنا، تیسری صفت شیعہ کی یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف سے عداوت رکھتا ہو، جو ہمارے دشمن سے دشمنی کرتا ہو، ہمارے دشمن کو دوست نہ بناتا ہو، یہ تیسری صفت۔ اگر کوئی دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے مخالف اور دشمن سے محبت رکھتا ہے، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ پہلے 2 فقروں کا نام ہے تولا اور آخری کے تیسرے فقرے کا نام ہے تبرہ۔ مولا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ہم سے محبت رکھتا ہو اور ہمارے چاہنے والوں سے اظہار براءت۔ اب اگر کوئی مولا کے چاہنے والے سے محبت کر رہا ہے تو یہ دلیل شیعت ہے، اور اگر کوئی مولا کے مخالف سے دشمنی کر رہا ہے تو یہ دلیل شیعت ہے۔ اور اس کے بعد کے جو اگلا فقرہ فمن لم یکن کذالک، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے فلیس بمنا، اس کا تعلق ہم اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اسی کو ہمارے یہاں فروع دین میں 9 اور 10ویں درجے کے اوپر رکھا گیا۔ تولا بھی واجب ہے، تبرہ بھی واجب۔ آئیے دوسرا قول، امام علی بن موسیٰ رضی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدا
اللہ اس بندے کے اوپر اپنا رحم نازل کرے. من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. اب دیکھیے گا، مولا کی دعا ہے، مولا کی دعا کے پروردگار اس بندے کے اوپر رحم نازل کرنا جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس قول کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. آیا ہم اپنے کردار کو ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم امام کی اس دعا میں شامل ہو جائیں یا نہیں. من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے. راوی کہتا ہے قل، تو میں نے مولا سے پوچھا، علی بن موسیٰ رضی سے، کیف یحیی امرکم، مولا تمہارا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا من یتعلم علومنا، اس انسان کی پہچان کہ جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ مولا نے فرمایا من یتعلم علومنا، اس انسان کی پہچان یہ ہے کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، وہ یعلمها الناس، اور لوگوں کو سکھاتا ہے. اہل بیت کے اقوال سیکھے، اہل بیت کے اقوال پڑھے، علوم آل محمد کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا. پہلے سیکھنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا. اسی لیے اللہ نے جب عالم ارواح میں جہاں جاہلوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تمہیں علماء کے پاس جا کے سیکھنا ہے، اس سے پہلے علماء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تمہیں جاہلوں کو سکھانا ہے. یہ تنہا جاہل آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علم کو حاصل کرے، اس سے پہلے عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسے پڑھائے. علوم آل محمد کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد وہ لوگوں تک پہنچایا. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ ہمارے اقوال لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کے سامنے ہمارے اقوال بیان کرو. ہمارے اقوال میں وہ حکمت ہے، ہمارے اقوال میں وہ تعلیم ہے، ہمارے اقوال میں وہ چاشنی ہے، ہمارے اقوال میں وہ مٹھاس ہے کہ ہمارے اقوال جب تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو ہمارے اقوال سننے کے بعد لوگ خود بخود ہماری طرف آئیں گے. جو علت، جو تعلیم، جو حکمت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے قوانین میں، اور جو مٹھاس یہی ہے کہ جب انسان اہل بیت کے قول کو بیان کرتا ہے تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی کہ یہ 1400 سال پہلے مولا بیان کر کے چلے گئے، اور دنیا آج ترقی یافتہ زمانے میں اس کے پیچھے ریسرچ کرنے کے بعد میں آج بتا رہی ہے. لہذا اس انسان کی پہچان کی جس پہ اللہ کا رحم ہے، علوم آل محمد کو حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے بعد میں لوگوں تک پہنچانا. اور اگر کوئی انسان براہ راست علوم آل محمد کو اہل بیت سے سیکھ رہا ہے اور زمانے اہل بیت اس نے دیکھا ہے تو سبحان اللہ، اس کا کہنا ہی کیا ہے. یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ اس کے اوپر گفتگو تمام. مولا 8ویں امام کا دور ہے اور زمانہ مامون رشید کا ہے، اور مامون رشید اپنی زندگی میں بہت زیادہ علم پسند آدمی تھا، جو علماء نے اس کی صفت لکھی ہے. اسی لیے مولا امام رضا کے ساتھ بہت سارے مناظرے کراتا تھا. تاریخ نے لکھا کہ مامون کا دور ہے، اور مامون کے دور میں اس کے دربار میں علماء عراق بھی رہا کرتے تھے اور علماء ایران بھی رہا کرتے تھے. ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک امین اور ایک مامون. ان دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوا حکومت کے پیچھے.
ہارون رشید کی 2 بیویاں تھیں، ایک عربی تھی، ایک عجم سے تھی، ایک ایران سے تھی۔ اب جب باپ کے انتقال ہونے کو قریب آیا تو عرب سے امین تھا، مامون تھا، اور جو عجم کی بیوی تھی، جو ایران کی بیوی تھی، اس سے امین تھا۔ لہذا اس نے اپنی زندگی میں جب اپنی حکومت کو بانٹا تو مامون کو اس نے عرب کا بادشاہ بنایا اور امین کو اس نے ایران کا بادشاہ بنایا، فارس کا، اسے حجاز کا۔ مگر دونوں بھائیوں کے اندر آپس میں حکومت حاصل کرنے کے لیے ٹکراؤ ہوا، اور 5 سال کے اندر مامون رشید نے اپنے سگے بھائی کو حکومت حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا۔ اب پوری مملکت کے اوپر مامون رشید کا قبضہ ہے۔ اب حجاز، عرب، عراق اور فارس، جو عجم تھا، جو ایران تھا، اب اس سب پہ حکومت کس کی ہے؟ مامون کی۔ اب جتنے علماء ایرانی ہیں، خراسانی ہیں، عجم کے ہیں وہ، اور جتنے علماء عراق کے ہیں، سب اس کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ دونوں ملکوں کے، آج تو ملک علیحدہ ہوگا، اس وقت تو حکومت ایک تھی، دونوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء عراق بھی اور علماء خراسان بھی۔ خراسان مشہد مقدس، جہاں پہ آج امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ صلوات پڑھیں گے۔ وہاں کے اوپر مامون نے ایک آیت پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن مجید کا وارث ان بندوں کو بنایا ہے کہ جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا کہ جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ تو مامون رشید نے اس آیت کے ذیل میں علماء عراق اور علماء ایران سے پوچھا کہ علماء ایران اور علماء عراق یہ بتائیں کہ اس آیت میں ان بندوں سے مراد کہ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے کون ہے؟ دونوں علماء نے، علماء عراق اور علماء خراسان نے بتایا کہ اس سے مراد امت کے علماء ہیں۔ وہاں کے اوپر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ جب امام رضا کا نمبر آیا اور ان دونوں نے اپنے آیت کی وضاحت فرمائی کہ عباد سے مراد وہ ہے کہ جو امت کے علماء ہیں۔ اب مامون نے پوچھا ماذا یقول فی علی ابن موسیٰ الرضا، اے علی ابن موسیٰ الرضا آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس سے مراد امت کے علماء نہیں ہیں۔ مامون نے کہا پھر؟ کہا اس سے مراد اطرت نبی ہے، امت نہیں ہے، اطرت ہے۔ اب مامون نے کہا دلیل دیجیے۔ اب یہاں یہ پورا مقارنہ ہے، مناظرہ ہے، جو کتاب عیون اخبار الرضا میں ہے اور امام رضا سے منسوب ہے۔ مولا نے امت میں اور اطرت میں 12 فرق بیان کیے۔ امت کون ہے، اطرت کون؟ ان 12 فرقوں میں سے ایک فرق سناؤں گا، گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ 12 فرقوں میں سے ایک فرق کہا کہ امت سے مراد اور اطرت سے مراد، ان میں فرق کیا ہے؟ اور اس آیت میں اطرت سے مراد، یہ مراد اطرت ہے ان بندوں سے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، اور امت نہیں۔ آپ دلیل دیجیے۔ مولا نے دلیل دی، اور دلیل دینے کے بعد میں مامون نے کہا کہ علی ابن موسیٰ الرضا کو اس سے بہتر دلیل دیجیے امت کے بارے میں کہ جس سے معلوم ہو کہ امت اور ہے اور اطرت اور ہے۔ بھائی اس حدیث کو سن لیجئے گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا، اب یہاں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے 2-3 دن پہلے مجلس میں پڑھا، کہ نبی کی وفات کے بعد مدینے کے حالات اہل بیت کے ساتھ کیا تھے۔ ٹھیک، حد یہ ہے کہ شہزادی نے، مولا علی جب ایک مرتبہ گھر میں آئے تو آنے کے بعد ایک جملہ کہا، علی ابو الحسن حابد رسول، کہ میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ حالات کیسے ہو گئے تھے مدینے؟
مولا نے کہا بنت رسول اتنا ہی نہیں، اب حد یہ آ گئی کہ علی سلام کرتے ہیں، مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ حالات ہو گئے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، اب اس حدیث کو سنیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آدمی مولا کو نہ سلام کر رہا ہے نہ مولا کے سلام کا جواب دے رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں اصحاب پیغمبر کی 12 قسمیں آیتوں کے اندر قرآن نے، خداوند عالم نے بیان کی کہ پیغمبر کے یہاں 12 قسم کے صحابہ تھے، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب اس کا وقت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، عامۃ المسلمین کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے نبی کے صحابہ ایک جیسے ہیں، سب کا مقام ایک جیسا ہے۔ قرآن نے 12 قسمیں بیان کی ہیں صحابہ کی، اور ان میں سے ایک قسم منافقین کی، اور اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون نہ آتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو علی کو سلام نہیں کر رہا ہے یا مولا کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے، دشمن ہو سکتا ہے۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب امام رضا نے، جب مامون نے پوچھا علی ابن موسیٰ یہ بتائیے کہ اطرت میں اور امت میں فرق کیا ہے، اب مولا نے بیان فرمایا کہ مامون، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں سورہ یاسین نازل کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم، اس میں یاسین سے مراد کون ہے؟ سارے علماء عراق اور علماء خراسان۔ مامون نے کہا بتاؤ، علی بن موسیٰ رضا پوچھ رہے ہیں اس میں یاسین سے مراد کون ہے؟ کہ اس میں یاسین سے مراد ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا نے پوچھا کوئی اس میں اختلاف، کوئی ڈاؤٹ؟ کہا نہیں، قرآن مجید میں یاسین سے مراد ہمارے نبی۔ کیا ٹھیک؟ اب مولا نے کہا مامون سن، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے نبیوں کو تو سلام کیا ہے، مگر کسی نبی کی آل کو اللہ نے قرآن میں سلام نہیں کیا۔ بڑی ذمہ داری سے قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کو تو سلام کیا ہے، مگر نبی کی آل کو سلام نہیں کیا۔ پھر مولا نے 3 آیتیں سورہ صافات سے پڑھی۔ کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں۔ مولا نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 79، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ ہمارا سلام ہو۔ اللہ نے قرآن میں ابراہیم پہ تو سلام بھیجا، مگر کہیں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ سلام علی آل ابراہیم۔ ابراہیم پہ سلام ہے مگر آل ابراہیم پہ سلام نہیں۔ اس کے بعد مولا نے اسی سورہ صافات کی آیت نمبر 120 پڑھی، سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام ہو حضرت نوح پہ اس کائنات کے اندر۔ مامون، اللہ نے جناب نوح پہ تو سلام بھیجا ہے، مگر اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ سلام علی آل نوح، آل نوح پہ سلام نہیں بھیجا۔ پھر مولا نے تیسری آیت نمبر 130 اسی سورہ صافات کی پڑھی۔ مامون، اللہ نے قرآن مجید میں کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ ہمارا سلام، مگر پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلام علی آل موسیٰ و علی آل ہارون، کہ اللہ کا سلام ہو آل موسیٰ پر اور آل ہارون پہ۔
اللہ نے قرآن مجید میں کس پہ سلام بھیجا؟ نبیوں پہ، مگر نبیوں کی آل پہ سلام نہیں بھیجا۔ مگر مامون ہم اہل بیت وہ ہے کہ جس پہ اللہ نے قرآن مجید میں سلام بھیجا ہے۔ فوراً مامون نے کہا بتاؤ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ جہاں اللہ نے تم پہ سلام بھیجا ہے؟ مولا نے پہلے اقرار لے لیا تھا کہ یاسین سے مراد کون ہے؟ کہ یاسین سے مراد نبی ہے۔ مولا نے قرآن مجید کی آیت اسی سورہ صافات کی آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد میں کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی آل یاسین۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ نے تنہا ہم آل محمد پہ قرآن مجید میں سلام بھیجا ہے۔ آل یاسین میں کون ہے؟ پہلی شخصیت مولا علی، دوسری شخصیت شہزادی، تیسری شخصیت امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام ضمانت۔ یہ سب آل یاسین ہے کہ نہیں؟ آل یاسین میں سلام کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اب اس جملے پہ آئیے جو میں نے کہا تھا مدینے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے تھے۔ بس ایک ہی جملہ شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، شہزادی افسردہ نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، ٹینشن نہ لیجئے۔ آج اگر مدینے کے منافقین علی کو سلام نہ کریں تو علی کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ آج اگر مدینے کے منافقین علی کو سلام نہ کریں تو علی کی شخصیت پہ کوئی اثر نہ پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے مدینے کے سلام نہ کرے وہ اور ہے، اور جسے اللہ سلام کرتا ہو۔ یا صلی علی محمد۔ شہزادی نالا نہ ہو، مدینے کے منافقین علی کو سلام نہ کر رہے، نہ کریں۔ علی اس ذات کا نام ہے جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سب علیہ السلام ہے، رضی اللہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہی ہوگا، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رضی اللہ میں بھی ایک بڑا فرق ہے۔ آپ جانے کے بعد علماء اہل سنت کی کتابیں جا کے دیکھیں، بیان میں تو اب وہ غلطی کرنے لگے ہیں، مگر سارے صحابہ میں جب وہ کسی صحابی کا تذکرہ کرتے تو آخر میں لگاتے ہیں رضی اللہ، مگر جب مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو رضی اللہ نہیں لگاتے، کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ جا کے کتابیں پڑھیے، جہاں بھی مولا علی کا نام آئے گا وہاں کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، کہیں رضی اللہ نہیں آتا۔ کیوں؟ رضی اللہ میں کرم اللہ وجہہ میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ رضی اللہ وہ ہوگا کہ جس سے اس کی زندگی میں کبھی گناہ ہوا ہو، تبھی تو آپ کہیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مگر جس کی زندگی عصمت کے دائرے میں ہو، جس کی زندگی پہ آئے تطہیر کا پہرا ہو، جس کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا ہو، جس کے عمل پہ اللہ کا پہرا ہو، وہاں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب بہرحال یہ میں نے بات پتہ نہیں وقت ہے نہیں میں بیان کروں اس بات کو نہیں، ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی مجلس طولانی ہو جاتی ہے نا تو ایک مجلس تو آدمی جھیل لیتا ہے، مگر یہ تو جو روزانہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں بھائی مولانا نے مجلس بہت لمبی کر دی تو پچھلی ساری باتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال چلیے گفتگو تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس بات کو بیان کروں گا۔ تو شہزادی آپ پریشان نہ ہو، مدینے والے سلام نہ کر کے علی کا کیا کریں گے؟ علی اللہ کے اس بے نیاز بندے کا نام ہے کہ اگر ساری کائنات علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں۔
اور اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی یہاں بھی دین کا مالک ہے، علی وہاں بھی دین کا مالک ہے، علی یہاں بھی امام ہے، علی وہاں بھی امام ہے۔ علی کے جیسے اختیارات یہاں ہیں، علی کے ویسے ہی اختیارات بعد از موت ہیں۔ دنیا کے اختیارات اور ہوتے ہیں اور آخرت کے اختیارات اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے دن جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو مولا نے ایک فرشتے کو شفا دی۔ فرشتہ کہاں کا تھا؟ زمین کا کہ آسمان کا؟ آسمانی مخلوق تھی، اس کو شفا دی۔ آخری دن، زندگی کا آخری دن، روز عاشورہ، اس دن ایک گنہگار کو نجات دی۔ حسین کا پہلا دن بھی نجات، حسین کا آخری دن بھی نجات، تو جس کی ابتدا بھی نجات ہو، جس کی انتہا بھی نجات ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور مولا نے پہلے دن فطر اس کو نجات دی۔ میں اس بات پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اختیارات جیسے یہاں ہیں ویسے ہی وہاں ہیں۔ آخری دن حر کو نجات دی، اور پھر جب حر کو مولا کی طرف حر آ گئے تو مولا نے کہا حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ مولا دنیا میں آپ آزاد کر رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے، زمانے والے یاد رکھیں، حسین کے اختیارات جیسے دنیا میں ہیں، حسین کے ویسے اختیارات آخرت میں بھی۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان ایمان، حسین، مولا علی، اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زمانے نے ان کی قدر نہیں کی۔ زمانے نے ان کا جو مقام تھا وہ مقام عطا نہیں کیا، جو ان کی عظمتیں تھیں زمانے نے اسے سمجھا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو کائنات کو جنت بنانے کے لیے آئی تھی، ان کے اوپر دنیا نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ زمانہ قیامت تک وہ ظلم نہیں دکھا سکتا کہ جو کربلا میں ہوئے کہ کہیں اور بھی ہوئے۔ دشمنی کی حد یہ ہوتی ہے کہ انسان مر گیا، عداوت ختم ہو گئی، یہی ہے نا، جب تک زندہ ہے عداوت، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو جنازے پہ دشمن بھی آ جاتا ہے کہ بھائی اب اس سے اختلاف کیسا، اب تو یہ چلا گیا۔ مگر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ تنہا زندگی کے اندر نہیں، زندگی کے بعد بھی ان کے اوپر ظلم ہوئے۔ جیسے نبی کی بیٹی، آج بھی نبی کی بیٹی کا روزہ دھوپ کے اندر ہے۔ امام موسیٰ کاظم مرنے کے بعد بھی ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں 7ویں امام۔ عزیزان ایمان، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جس کو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ 3 جنازے۔ پہلا جنازہ امام موسیٰ کاظم کا، مرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم کے جنازے میں زنجیریں بندھی ہوئی، اور اسی زنجیر کے ساتھ پل صراط پہ لانے کے بعد مولا کے جنازے کو چٹائی میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ زنجیر کا زخم اتنا سخت تھا
کہ مولا کے جسم کے اندر دم آیا تھا۔ جب غسل دینے والے نے غسل دیا تو چیخ مار کے رویا، اور اس نے ایک جملہ کہا، بھائی اس انسان کو بیماری کیا تھی؟ دو فقرے اور سنیں گے، مجلس تمام کر دوں۔ دوسرا جنازہ سید سجاد کا، کہ جس کو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی زندگی کے آخری ایام تک جو گوشت ختم ہو چکا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ تیسرا جنازہ قید خانہ شام میں جناب سکینہ کا۔ جب جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی تو غسالہ کو بلایا گیا۔ غسالہ آئی اور آنے کے بعد بچی کے لباس کو اس کے جسم سے جدا کرنا چاہتی ہے، تو تنہا لباس نہیں، لباس کے ساتھ کھال بھی آ گئی۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد غسالہ نے جناب زینب کبریٰ سے پوچھا، بی بی ارے اتنا بتا دے کہ اس 4 سالہ بچی کو ارے کون سی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی کھال جدا ہو رہی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بی بی ارے اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، ارے کربلا کے بعد ارے اس بچی کے اتنے تماچے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ لباس کھال سے بےبس ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بچی کو غسل و کفن دیا گیا، ارے سجاد نے اٹھایا، اللہ جانے ہاتھوں میں ہاتھ کر لیا، غریب بھائی نے ارے بہن کو سپرد خاک کیسے کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ جنازہ قبر کی تاریخ، قید خانہ زندان شام اور قید خانے کی وہ تاریکی کہ جہاں تاریخ نے لکھا کہ ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیے، اللہ کرے خدا کسی بھائی کے ساتھ وہ منظر نہ دکھائے کہ جو سجاد نے اپنی بہن کے ساتھ دیکھا، اس لیے کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے ارے تو دونوں ہاتھوں کا کھلنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ قبر میں اتار دے۔ مگر آئے غربت سجاد، ارے سکینہ کے جنازے کو مولا نے کیسے قبر میں اتارا؟ سجاد لے کے چلے، ارے قبر میں اتارنا چاہتے تھے، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے سجاد ارے لا ہماری امانت کو ہمارے حوالے کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم ماتم حسین۔